الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. پارے 12 یعنی وما من دابہ، اس کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے. پچھلی صورت اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر تھی. سابقہ صورت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو وحی اور قرآن میں شک سے کام لے رہے تھے. سورہ ہود کا نام اللہ کے نبی ایک اور پیغمبر دوسرے پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے. یہ مکی صورت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. اس صورت میں عقیدہ آخرت کی وضاحت اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو آخرت کے برپا ہونے میں شک کرتے تھے، آخرت کے وقوع میں شک سے کام لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا جواب دیا ہے، انہیں دلائل سے سمجھایا گیا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قانون ہلاکت اور قانون استبدال کی وضاحت ہے. قانون استبدال کا معنی یہ کہ اگر کوئی قوم سرکش ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو لے جاتا ہے، یعنی بدل دینا، قوم کو بدل دینا. اللہ تعالیٰ کس وقت اور کن گناہوں کی بنیاد پر کس قوم کو ہلاک کرتا ہے، اس صورت کے اندر اس کا بھی ذکر ہے. اس صورت کی تاثیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا. سیدنا ابو بکر، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ دن بدن کمزور اور بڑی تیزی کے ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما يتساءلون اور سورہ اذا الشمس كورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اور آپ ان اگر صورتوں کو دیکھیں گے تو ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ جو ہے عذاب کا ذکر کیا ہے، قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اگر آپ سورہ ہود پڑھیں گے تو سورہ ہود کے اندر ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آخرت کا انکار کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے آخرت کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ آخرت واقع ہو کر کے رہے گی، قیامت واقع ہو کر کے رہے گی، اس سلسلے میں جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کا بھی ذکر کیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ جن انبیاء کو ہم نے بھیجا تھا دنیا کے اندر ان سب نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، ان سب نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. جو لوگ مانے، ان کی باتوں کو تسلیم کیا، ان کو تو ہم نے سرخرو اور بلند کر دیا، لیکن جو نہیں مانے اور ہٹ درمی کی تو ہم نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے عذاب کا تذکرہ ہو اور پھر قوموں کو ہلاک کرنے کا تذکرہ ہو، ان قوموں کی سرکشی کا تذکرہ ہو، پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ عذاب تو چھوٹا عذاب ہے، قیامت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، اس کا تذکرہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہیں، سوچ پر، غور و فکر پر، تدبر پر ابھارنے والی صورتیں ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یعنی ان صورتوں کے بارے میں، ان صورتوں کو میں پڑھتا ہوں، ان کے بارے میں غور کرتا ہوں، اور ان میں جو ہولناکیاں ذکر کی گئی ہیں قیامت کی اور آخرت کے بارے میں، آخرت کی سزاؤں کے بارے میں، جہنم کی سزاؤں کے بارے میں جب میں یہ پڑھتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں اسی میں ڈوب جاتا ہوں، اور اس طرح سے میں غم اور فکر میں رہتا ہوں، غم اور فکر میں رہتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ غم اور فکر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ٹینشن کہتے ہیں. وہ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اس میں سے ایک سورہ ہود بھی ہے جس کا ذکر انشاءاللہ یا خلاصہ ہم آپ کے سامنے ابھی رکھیں گے. سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے بالکل ابتدا میں شرک سے توبہ کرنے کی دعوت اور اعراض کی صورت میں عذاب کی دھمکی دی ہے. اعراض کی صورت میں عذاب سے دھمکی دی ہے، جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر اللہ نے فرمایا
اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہا کہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا خوشخبری دینے والا ہوں۔ ہاں، دونوں چیزیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں چیزیں لے کر کے آئے، ان لوگوں کو ڈراتے تھے جو برائیوں کی طرف جاتے تھے، ہاں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، ان کو جہنم سے ڈراتے تھے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی طرف آئے، اللہ کی دعوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرے، اللہ پر ایمان لائے، توحید پر ایمان لائے، تو ان کے لیے بشارت بھی ہے، اسی لیے کہا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں ڈرانے والا بھی ہوں، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں جہنم سے ڈراؤں گا، ہاں، اور اگر تم ایمان لے آئے تو تمہیں جنت کی بشارت دے دوں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہو لوگوں سے کہ میں دونوں چیزیں لے کر کے آیا ہوں، ڈراتا بھی ہوں اور خوشخبری بھی دیتا ہوں۔ کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ رب العالمین نے کہا پھر اس کی طرف جب تم پلٹ آؤ گے تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اس کا ظاہر سی بات ہے جس قدر جس کا عمل ہوگا اللہ رب العالمین اس قدر اس کو ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی اگر تم مرتد ہو گئے، اگر تم اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، ہاں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا، صراط مستقیم سے پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارے لیے ایک بڑے عذاب کو تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اب سب سے پہلی دوسری اور تیسری ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے دھمکی دی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور پھر جاؤ گے، بات نہیں مانو گے، تو تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو عذاب کا ذکر شروع ہی میں ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں یا کس طریقے سے لوگوں کو روزیاں دیتا ہے اور پالتا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ ہود کی نہیں بلکہ 12ویں پارے کی سورہ ہود کی آیت نمبر 6، اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، یعنی ہر چلنے والے جاندار کا جس کو رزق کی ضرورت ہو، اگر اس کا ترجمہ یا سادے مفہوم میں کہا جائے، ایسے شخص یا ایسی چیز جس کو رزق کی ضرورت ہو، کھانے پینے کی ضرورت ہو، تو اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین اسے روزی دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے رزق دیتا ہے، چاہے وہ چوپائے ہوں، جانور ہوں، اسی طرح سے چرند ہو، پرند ہو، چیوٹی ہو، یہاں تک کہ کوئی بھی جاندار چیز ہے، انسانوں سے لے کر کے اور کیڑے مکوڑوں تک کوئی بھی جاندار چیز ہے، ان سب کو روزی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں کیا اور سورہ ہود کے 6ٹھی آیت میں کیا۔ اس کے بعد کہا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم ہے، اللہ رب العالمین کو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ کہاں ٹھہرتا ہے، کہاں رکتا ہے، کہاں سے روزی تلاش کرتا ہے، کہاں سے روزی حاصل کرتا ہے، پھر کہاں گھونسلہ بناتا ہے، کیا کرتا ہے، سب اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ آگے کہا کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العالمین نے کہا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ آسمان و زمین کی پیدائش، آسمان و زمین کی تخلیق سے بھی لوگوں کو آزماتا ہے
کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آسمان و زمین کی تخلیق ہو گئی، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور اس کے بعد انبیاء کو بھیجا یہ بتلانے کے لیے کہ ان سب میں نشانیاں ہیں۔ اب اگر تم قبول کرو گے اور پھر اسی انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ لیکن اگر تم انکار کر دو گے، آسمان و زمین کی تخلیق کا انکار کر دو گے، یا یہ تخلیق کا تو اس بات لیکن تخلیق کرنے والے کا یعنی خالق کا اگر انکار کر دو گے تو پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جہنم رکھا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اور کئی جگہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تم آسمان و زمین میں یا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ کے وجود کا پتہ چل جائے گا، اس کے خالق ان تمام چیزوں کے خالق کا پتہ چل جائے گا، اور ان تمام چیزوں کو تنہا اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا بھی تمہیں علم ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کا ہے کہ اس میں ہم غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں۔ اس سے پہلے پارے 7 کی جب تشریح ہوئی تھی، خلاصہ ہوا تھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ وہ کس طرح سے غور کر رہے تھے، کس طرح سے غور و فکر کر رہے تھے، تدبر کر رہے تھے۔ جب انہوں نے تارے کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے، وہ ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش ہوئی تھی، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں نہ معلوم ہو، اگر تمہیں شک ہو جائے کہ بھائی ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے تو غور کیجئے، فکر کیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے رسالت کو جانچنے کا عجیب اصول تھا کس کا؟ مشرکین عرب کا۔ مشرکین عرب دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ کرنے کا دعویٰ کرنا جادو لگتا ہے، یہ جادو ہو سکتا ہے، یہ یعنی اس پر یقین کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ گویا کہ ایک طریقے سے بہکی باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوگا۔ اگر یہ رسول ہوتا تو اس کی نافرمانی پر عذاب آ جاتا۔ کیا کہتے تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ؟ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر یہ رسول ہوتے، یہ واقعی رسول ہوتے تو ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم ان کی بات تو نہیں مان رہے ہیں، تو اب تک تو عذاب آ چکا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا سچا رسول نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جو دعویٰ کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچے رسول نہیں ہے۔ اگر یہ سچے رسول ہوتے تو ہم تو ابھی تک صرف ان کی نافرمانی ہی کرتے جا رہے ہیں، ان پر ایمان تو نہیں لا رہے، لیکن پھر بھی ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے یہ سچے رسول نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بلا شبہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک گنی ہوئی مدت تک مؤخر کر دیں تو یقیناً ضرور کہیں گے اسے کیا چیز روک رہی ہے، سن لو جس دن وہ آئے گا وہ ان پر آئے گا تو ان سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ جس دن آ گیا تو پھر اس عذاب کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا، اس لیے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان سے کہو کہ عذاب کی جلدی نہ کریں، کیونکہ اگر عذاب آ گیا تو سارے سمیٹ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی سارے قوموں کے عذاب کا بھی تذکرہ کیا، کہ عذاب کا بھی تذکرہ کیا کہ ان سے عبرت پکڑو، تم جلدی کر رہے ہو کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا، اور یہاں پر دیکھو عذاب آیا ہوا تھا اور سارے کے سارے تباہ اور برباد ہو گئے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا نوح علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب مانگنے والوں کو 6 اقوام کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ان اقوام کے پاس، ان قوموں کے پاس ان کے پاس انبیاء تشریف لائے، انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہیں توحید کی دعوت دی اور اعراض کی صورت میں انہیں عذاب کی دھمکی بھی دی، مگر وہ بھی انبیاء علیہ السلام کے منکر نکلے، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، نبوت کے منکر نکلے، ان کی تعلیمات کے منکر نکلے، ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، انہوں نے 950 سال تک دعوت دی،
اور انہیں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو ڈراؤ، توحید کی دعوت دو۔ انہوں نے دعوت بھی دی، کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اے لوگوں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی چیتاونی دیتا ہوں اگر تم اللہ کی طرف نہیں پلٹے، اگر تم توحید کو نہیں مانے تو تم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ لیکن وہ سرکش قوم تھی، انہوں نے نہیں مانا، اللہ نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ سورہ نوح میں بھی اس کا تفصیلی ذکر ہے کہ کس کس طریقے سے ان کو دعوت دی۔ نوح علیہ السلام نے کہا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، ہم نے ان کو کھلے طور پر دعوت دی، چھپے طور پر دعوت دی، اعلانیہ دعوت دی، ہر طریقے سے دعوت دی، لیکن انہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کیا؟ ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ وہ کیا تھا؟ ان کا عذاب کیا تھا بھائی؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا پانی کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بناؤ، ایک کشتی بناؤ، اور اس کشتی میں جتنے نیک لوگ ہیں جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو لے کر کے کشتی میں داخل ہو جاؤ، کشتی میں چلے جاؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ، باقی جتنے لوگ ہیں وہ سارے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کیے اور اپنے لوگوں کو لگایا، بنانے لگے، تو یہ جو نہیں ماننے والے تھے، جو کافر تھے، انکار کرنے والے تھے، ان کی قوم والے ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے دیکھو سالی پڑی ہوئی ہے، ہر طرف جو سوکھا پڑا ہوا ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان ہوا ہے، یہ دیوانہ کشتی بنا رہے، یہ دیوانہ کشتی بنا رہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، پانی کا عذاب ضرور آئے گا، اللہ کا حکم ہے، اور کشتی بنائے اور بنا کر کے اس میں سب سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب دیکھا، چونکہ ان کا ایک بیٹا جو ہے نافرمان تھا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس کے بعد جب ان کا بیٹا ڈوبنے لگا تو بیٹا ہوتا ہے، رہا نہیں گیا نوح علیہ السلام سے، فوراً ہاتھ اٹھا دیا اور کہا اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا، تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل خانہ کو بچاؤں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے، اسے بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً جواب دیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ یہ نیکی نہیں کرتا ہے، یعنی یہ ایمان ہی نہیں لایا، یہ تو نافرمان ہے، یہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا نافرمان ہو تو وہ اہل و عیال سے نہیں ہو سکتا۔ اہل و عیال سے وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، جو اہل ایمان میں سے ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ محبت کبھی نہ کبھی جواب دے جاتی ہے۔ دیکھیے وہاں وہ گئے، وہ ایمان نہیں لائے، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، لیکن پھر بھی رہا نہیں گیا، بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہ لائے، کوئی مومن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، تو اس کے ساتھ خیر خواہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے موقع پر جب لوگوں پر عذاب آ رہا ہو، تو چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب عذاب سے دوچار ہوں گے وہ لوگ جو نافرمان ہیں، تو اس کے ساتھ اسے بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ظاہر سی بات ہے عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، نا انصافی تو نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا تو یہ نا انصافی ہوتی اور لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نا انصافی سے کام نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو بھی عذاب سے دوچار کیا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اللہ نے کہا کہ بس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ ایسا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں ہے، وہ تو نافرمان ہے، ایمان لایا ہی نہیں ہے، تو ایسا سوال نہ کرو کہ اس کو بھی بچا لیا جائے، اس کو نہیں بچایا جائے گا۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ ایسا نہ کر کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے، ایسا نہ کر، ایسا کام نہ کر۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معاملہ پلٹ گیا، ہماری بات تو رد ہو گئی، اور ظاہر سی بات رد ہونی ہی تھی، تو فوراً سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے،
ظاہر سی بات ہے نافرمان ہے کوئی بھی ہو، نافرمان ہے وہ کوئی بھی ہو، تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا، ہاں دعا بھی کی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خائب و خاسر ہو جاؤں گا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، ہاں میرے ایمان لانے کا کوئی معنی نہیں ہوگا، اس لیے اے پروردگار تو مجھے بخش دے۔ پروردگار یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، ہاں اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی مشرک ہے، حالت شرک میں اس کی وفات ہوئی ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات گزری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی مومن کے لیے، مومنوں کے لیے، یا اسی طرح کسی نبی کے لیے، کسی نبی کے کو یہ زیبہ نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں۔ یہاں پر بھی نوح علیہ السلام نے چونکہ کر دیا تھا اس لیے فوراً معذرت کی۔ اسی طریقے سے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا اور پانی میں ان سب کو غرق کر دیا، حالت ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا۔ اور یہ واقعہ یہاں پہ ذکر کرنے کا معنی یہ کہ اس سے پہلے یہ آیت گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عذاب کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو عذاب کے بارے میں بتلائیے، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، یہ بالکل آخری وقت میں، ہجرت سے بالکل آخری وقت میں، یعنی ہجرت کرنے سے پہلے جو بالکل آخری وقت تھا مکہ مکرمہ کا، تب یہ سورت اتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا تو عذاب آتا، اللہ نے کہا کہ عذاب کی جلدی نہ کریں، ان کو کہو کہ یہ ہوش میں آئے۔ پھر عذاب کا تذکرہ کیا نوح علیہ السلام کا، اور بھی کئی قوموں کا ذکر کیا، جیسے کہ ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم پر عذاب کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ ایسے کئی ساری اقوام کا ذکر کیا اور ان کے اوپر عذاب کا بھی ذکر کیا، اس لیے کہ کفار مکہ کو بتاؤ کہ عذاب کی جلدی نہ کریں، یہ عذاب کی جلدی نہ کریں، جن پر عذاب آیا وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، اس لیے ان سے کہو کہ یہ ایمان لے آئے، ابھی بھی وقت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتا ہے۔ سورہ یوسف آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ایک برگزیدہ بندے تھے، یہی وہ نبی ہیں جن کا پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر ہی بیان کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جیسے آپ موسیٰ علیہ السلام کا اگر واقعہ دیکھیں گے تو ان کے واقعات کئی سارے پاروں میں بکھرے پڑے ہیں، پہلے پارے میں، 9ویں پارے میں، اسی طریقے سے جو ہے 19ویں پارے میں، 20ویں پارے میں، کئی سارے مقامات پر ان کا ذکر آپ کو ملے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا مکمل تفصیلی جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر ذکر کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا واقعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ نے چاہا تو سورہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے اور پھر اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ إن الله بصير بالعباد